بھائی پوچھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ سدھر کیوں نہیں جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس کو کیا کہا جائے؟ حقیقت ہے کہ انسان کوشش نہیں کرتا ہے سدھرنے کی، ورنہ ہر موڑ پہ گھر میں اگر بند ہے اس کے لیے اللہ کی نشانیاں اس کو ملتی ہیں۔ اور اللہ سے اگر صلوات پڑھ رہا ہے تو اول تو توحید اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو توحید مکمل طور پر اس کو برتنا ضروری ہے۔ برتنے کے بعد نہ کہیں قبر پر جا کر کے کسی اور سے مدد مانگ لینا کچھ سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر صلوات پڑھے تو صلوات میں جو کچھ پڑھتا ہے اس کو سوچے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی صرف عبادت کرتا ہوں۔ یہ سب جب اس تصور کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے جب پڑھے گا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ جو ہے برائیوں سے، چھوٹی بڑی برائیوں سے، گناہوں کام سے منع کرتی ہے نماز۔ جی ہاں، کیونکہ ہم اگر نماز کو نماز کی طرح ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا گناہوں سے بچنے میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ سدھرنے کی کوشش کرے۔ آدمی بھوکا ہے، صرف ابھی شام کا کھانا اس کو کھانا ہے، اور کیا یہ یقین رکھتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کھانا آ جائے گا؟ اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت راستہ بنایا آخری، یا جنت آخری مقام بنایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں۔ عمل صالح اگر کرو گے تو پاؤ گے، سدھر جاؤ گے۔ سدھرنے کے بعد تمہاری زندگی پوری امن و امان کی ہوگی، کوئی تم سے ڈرے گا نہیں، نہ تمہیں کسی سے خوف ہوگا جب اللہ کے بندے ہو جاؤ گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بہرحال آدمی کوشش کرے سمجھنے اور سدھرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب ڈرنے والے ہیں تو ہدایت تو ان کو مل ہی گئی نہیں، ڈرنے کے بہت سے اسٹیج ہیں۔ تھوڑا جب ڈر کر کے اللہ سے اللہ کے سامنے آیا تو مزید اور ہدایت، الذین احسنوا الذین آمنوا زدناہم ھدی، جو ایمان لے آئے تو ہم ان کو ہدایت میں ہدایت دیتے ہیں۔ کیا یہ علماء کی کمزوری ہے؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ علماء کی کمزوری ہے، علماء اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی اس مسئلے کے ذمہ دار ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ کہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ اور انبیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں آیا ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں العلماء، الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، علم الہی یا علم رسالت، یہی وراثت ہے ان کی۔ تو علماء کی کمی اس میں بے شک ہے، لیکن عام آدمی اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم پیاسے ہیں۔ عالم کی مثال کنویں کی طرح سمجھیں کہ ہمیں کنویں کے پاس جا کر کے پانی ہمیں خود نکال کر کے پوچھ کر کے ان سے علم لینا ہے۔ یا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا کہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، دنیا جانتی ہے دنیا کے معاملہ میں۔ تو پھر یہ بھی ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ عالم آگے بڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، کنویں کی طرح ایک جگہ جمع نہ رہے، اور عام آدمی بھی اپنی خیر کے لیے سوچے کہ کس چیز میں خیر ہے، خالص اتباع سنت کا بندہ بن جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔